इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शैताना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनूना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरस कुरान की इन बाबरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक कायनात ये बरकत वाली घड़ियां हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। सूरह आराफ से दरस कुरान का तसलसल बेहम्दिल्लाह ताला जारी है और आज के इस दर्स में आयत नंबर 28, आयत नंबर 26, 27 और 28 इसका मफहूम आपके गोश गुजार किया जाएगा। बड़ा अहम मसला जिसकी इस दौर में बड़ी ही अशद ज़रूरत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिबास को बतौर नेमत कुरान मजीद में बयान किया और फरमाया या बनी आदम, आए औलाद आदम, याद करो कद अनजलना अलैकुम लिबासा, कि हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा है। लिबास एक नेमत भी है और इस नेमत का एहसास होना ये भी एक नेमत है। वो कहते हैं कि इदराकुन नेमत नेमतुन, कि अल्लाह की मिलने वाली नेमत का इंसान को अदराक हो जाए कि ये मेरे लिए नेमत है। तो ये अदराक, ये शऊर और फहम और इस फिक्र और सोच का मिल जाना ये भी अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। वरना इंसान गफलत में इस तरह जिंदगी गुजारता है कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक अल्लाह ताला की ला तादाद नेमतें जो है वो हासिल करता रहता है और उसको नेमत के नेमत होने का इदराक नहीं होता, इसलिए वो उसका शुक्र नहीं कर पाता। तो लिबास पे अगर हम गौर करें तो इंसानी तारीख में एक वो भी जमाना गुजरा है कि जब इंसान बिल्कुल नंग तड़ंग जो है वो जिंदगी गुजारने पे मजबूर था, लिबास नाम का वजूद ही नहीं था। फिर इसी इंसान पे एक वो वक्त आया कि उसने अपने जिस्म को दरख्तों के पत्तों के साथ ढांपना शुरू किया। इस इंसान पर फिर रफ्ता रफ्ता जो है वक्त आया कि लिबास इस कदर वजूद में आते गए कि उसका जिस्म जो है वो ढपता चला गया। वरना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देखें तो वो भी कपड़े की किल्लत का जमाना है। मसलन हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कफन देने का वक्त आया तो उस वक्त आपके कफन का लिबास भी पूरा नहीं था। अगर पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था, सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े से सर ढांप लिया और हजरत अमीर हमजा के पैरों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे उगने वाली एक बूटी को जो है वो उखेड़ा और उसके पत्ते और उसकी टहनियां जो है हजरत अमीर हमजा के कदमों पे रख दी। और रिवायात में आता है कि ये जो हुजाजे किराम ज़ाहिरीन वो मदीने से जो एक खुश्क बूटी लेके आते हैं, बाज़ जगहों पे उसको मरियम बूटी भी कहा जाता है, तो ये वो मरियम बूटी है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा के कदमों पे डाली थी और उससे जो खुशबू सदियां गुजरने के बाद आती है तो वो हजरत अमीर हमजा के कदमों की वजह से नसीब होती है। ठीक है ना। यानी ये बताने की बात यह है कि इतना किल्लत का जमाना है कि कफन का कपड़ा पूरा नहीं है। ठीक है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से ये बात मालूम होती है कि आपके पास बसा औकात सहाबी मेहमान बन के आता, उसको वेट करना पड़ता कि हजूर का लिबास ताजा धुला हुआ होता और अभी खुश्क नहीं होता था। यानी एक ही लिबास होता था और उसी को धोया जाता, उसी को खुश किया जाता और फिर जो है वो पहन के बाहर आया जाता। और अब जो है कपड़ा वाफिर मिकदार में मौजूद है तो इसलिए हमें इसकी नेमत का एहसास नहीं है। एक वो वक्त था कि जब कपड़े का वजूद नहीं था और माशरा जो है एक नंगे इंसानों का मंजर पेश कर रहा था। आज के दौर में यह मसला समझने की इसलिए अशद जरूरत है कि लिबास आम होने के बावजूद, कपड़ा आम होने के बावजूद हम मुसलमान जो है गैरों का कल्चर अपनाते हुए अपने आप को फिर से नंगे करते चले जा रहे हैं। यानी ऐसे लिबास आ गए हैं कि उन लिबासों को फिर लिबास की जरूरत पड़ती नजर आ रही है। ठीक है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے کیوں یہ لباس اتارا، مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یواری سواتکم وریشا، کہ یہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپے اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بنے، یہ لباس تمہارے لیے زینت بنے۔ اب جو ہے ایسے لباس ہیں کہ وہ اس میں جسم کو ڈھانپنا کم ہے اور جسم کو دکھانا زیادہ ہے، دکھانا زیادہ ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کئی نوجوانوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس طرح کی پینٹیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ وہ نوجوان اس پینٹ کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پینٹ جو ہے یہاں سے اوپر اٹھ جاتی ہے، اور شرٹ اس سسٹم کی ہوتی ہے کہ شرٹ بھی جو ہے وہ آگے کو چلی جاتی ہے۔ تو یہ حصہ کہ جس حصے کا نماز میں ڈھانپ کے پڑھنا شرط ہے، اگر شرط نہیں ہوگی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ یہ حصہ جو ہے وہ پورا جو ہے اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے طور پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میری نماز ہو گئی، جب نماز کی شرط ہی نہیں پوری ہوئی، جب نماز کا فرض ہی نہیں پورا ہوا تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا مقصد ہے کہ لباس زینت بھی لگے اور لباس ہماری شرم گاہوں کو دکھانے والا نہ ہو، ہمارے جسم کو دکھانے والا نہ ہو، بلکہ ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ حضور کی بارگاہ میں حاتم طائی کی پوتی آئی، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور اس حالت میں آئی کہ اس کے سر پہ جو ہے وہ چادر نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حاتم طائی کی پوتی ہے اور مجھ سے ملنے آئی ہے اور ننگے سر آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر دی صحابی کو، فرمایا پہلے اس کا سر ڈھانپو اور پھر اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جو اللہ کا نبی غیر مسلم کی بیٹی کو ننگے سر اپنی بارگاہ میں لانا پسند نہیں کرتا، کیا وہ حضور اس بات کو پسند کرتا ہوگا کہ آپ کی امت کی بیٹیاں، آپ کی امت کی بہنیں اور مائیں جو ہے وہ ننگے سر جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی اور پھرتی نظر آئیں؟ یہ حضور کو کیسے پسند ہوگی؟ جو غیر مسلم کے لیے ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ اپنا کلمہ پڑھنے والے کے لیے کب برداشت کرتا ہوگا؟ تو اس لیے یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ تمہارے لیے شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ جو تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا جو لباس ہے، کہ تمہارے لباس سے جو ہے پرہیزگاری چھلکتی نظر آئے، تمہارے لباس سے سادگی چھلکتی نظر آئے، تمہارے لباس سے جو ہے اپنے جسم کی جو ہے نمائش ہوتی نظر نہ ہو، فرمایا یہ بہتر ہے۔ اور یہ بات کون فرما رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کسی مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، کسی مطلب مارکیٹ مینیجر کی بات نہیں ہے، کسی بوتیک والے کی بات نہیں ہے، اس خالق کائنات کی بات ہے۔ اور وہ فرما رہے کہ ایسا لباس کہ جس میں تمہارا سطر ڈھانپا ہوا ہو، جس لباس میں جو ہے تمہاری شرمگاہیں ڈھپی ہوں، وجود ڈھکا ہوا ہو، میں رب فرما رہا ہوں کہ یہ لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم جو ہے قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے قرآن میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اور جب اس کی فہم جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے اس ڈگر پہ آئیں گے جس ڈگر پہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے تعلیم ارشاد فرمائی، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، لباس کے معاملات میں، شرمگاہوں کے معاملات میں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے جو ہے تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو طرح طرح کے وصف سے ڈال کے وہ جنت سے جو ہے زمین پہ اتروا دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ لباس کے معاملے میں تم آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہو اور شیطان جو ہے وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کی تعلیم دے اور تم اس کے دھوکے میں آ کر کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر بیٹھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا کہ وہ شیطان، اس کا دھوکہ، اس کا وسوسہ، اس کا فتنہ، وہ تمہارے لیے جو ہے زہر قاتل ہے، تمہارے لیے جو ہے جنت سے دوری کا باعث ہے، جنت سے ہٹانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو وہ شخص کے جو اپنے آپ کو ہر تہذیب اور کلچر میں
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے نظر آتا ہے وہ یقیناً شیطان کے شر سے بھی بچا رہتا ہے، اس کے فتنے اور وسوسے سے بھی بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لباس کے معاملات میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لباس کا کلچر وہ صرف وہ فیشن کے طور پہ نہیں، صرف شومنٹی کے طور پر نہیں، صرف دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اگر ہم کریں تو یقیناً وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا اور نور کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔